حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے جاتے وقت بس ایک بات کہی تھی، اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر اقتدار، آسائش اور محل کی چمک دمک نے ساقی کو وہ بات بھلا دی۔ سالوں تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے، مگر اللہ کا فیصلہ قریب آ چکا تھا۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب اور خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کے سامنے ہیں، اور اچانک دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک اور منظر دیکھا، 7 ہری بھری بالیاں اور ان کے ساتھ 7 سوکھی ہوئی بالیاں۔ سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو لپیٹ لیتی ہیں۔ بادشاہ گھبرا کر نیند سے جاگ اٹھا، پسینہ ماتھے پر تھا، دل بے چین اور ذہن الجھا ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس نے دربار سجایا، اپنے درباریوں، نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر جاننے والوں کو بلایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سب نے خواب سنا مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس کوئی واضح جواب نہ تھا۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ یہ تو بکھرے ہوئے خواب ہیں، ہم ان کی تعبیر نہیں جانتے۔ بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب عام نہیں ہے۔ اسی لمحے شاہی دربار میں ایک شخص چونک اٹھا۔ یہ وہی ساقی تھا جو برسوں پہلے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا۔ اسے اچانک یاد آ گیا، جیل، حضرت یوسف اور وہ خواب جس کی تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتانے والے کا پتہ جانتا ہوں۔ وہ ایک نیک شخص ہیں جو جیل میں قید ہیں اور خوابوں کی تعبیر اللہ کے حکم سے درست بیان کرتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ قاصد جیل کی طرف روانہ ہوا۔ وہی جیل، وہی دیواریں، مگر اب تقدیر کروٹ لینے والی تھی۔ قاصد نے حضرت یوسف سے بادشاہ کا خواب بیان کیا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی ہوئی بالیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنتے ہی اللہ پر بھروسہ کیا اور فرمایا کہ یہ خواب مصر کے مستقبل کا پیغام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مصر میں 7 سال تک بھرپور خوشحالی ہوگی، فصلیں خوب ہوں گی، کھیت لہلہائیں گے۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، جو پہلے برسوں کی جمع شدہ نعمتیں کھا جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ حکمت بھرا مشورہ بھی دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ قحط کے زمانے میں لوگوں کو بھوک سے بچایا جا سکے۔ قاصد یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ بصیرت، یہ کسی عام انسان کی نہیں تھی۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، قید سے عزت کی طرف، تنہائی سے اقتدار کی طرف، اور آزمائش سے کامیابی کی طرف۔